یہ بتائے گا, آپ نے جین زی پہ بہت ساری ویڈیوز کی ہیں, وہ بھی میں دیکھتی رہتی ہوں, آپ کے کافی اسٹرانگ اوپینینس ہیں. اب تو جو ایک پاپولر اوپینین ہے یا جو ریسرچ بھی کہتی ہے یہ کہ جین زی جو ہے وہ کمپلیسنٹ ہے, دے آر ناٹ ڈسپلنڈ, دے آر اسپوائلڈ, یہاں تک کہ ان کا آئی کیو جو ہے وہ بھی جو پرانی جو پچھلی جنریشنز ہیں ان سے کم ہے, ریسرچ یہ بتاتی ہے. آپ کے خیال میں ہو از ٹو بی بلیمڈ؟ پیرنٹس, سرٹنلی پیرنٹس کے پاس ٹائم کہاں ہے, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا. ملینیلز آر ٹو بی ملینیلز, بیکاز ملینیل کو ایک بات سمجھ میں آئی تھی کہ پیسہ از ایوری تھنگ, کیونکہ ملینیلس کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں تھے, لیٹس بی آنیسٹ, ٹھیک ہے, ہمارے ماں باپ کے پاس کہاں تھے, تو ہم نے یہ سوچ لیا پیسہ کمانا از دا نیم آف دا گیم, تو ہم تو لگ گئے. جب ہم لگ گئے تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا دینے کے لیے, یہ دیکھنے کے لیے کہ تربیت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. اینڈ ایونچولی جب اس نے تربیت کے علاوہ بچے نے ٹائم مانگا, ہم نے اس کو ٹیلیفون یا موبائل اٹھا کے پکڑا دیا. اب موبائل کے اوپر ایوری نیو ریل از ٹیچنگ دیم سم تھنگ نیو, اینڈ دیٹ سم تھنگ نیو مائٹ ناٹ بی دی ایجنڈا دیٹ یو وانٹ ٹو پروموٹ. بچہ سیکھ رہا ہے, اب اس کی تربیت نہ ماں باپ کر رہے ہیں, نہ اسکول میں اساتذہ کر رہے ہیں, نہ کوئی استانی کر رہی ہے, اس کی تربیت تو ایونچولی موبائل کر رہا ہے. اور موبائل جو کرتا ہے یو آلریڈی نو اٹ کہ وہ اپنا منشور پیش کرے گا. تو ہر کانٹینٹ کریشن از اسٹورڈ بیکاز دیٹس ایونچولی دا گیم, کہ جو آپ کانٹینٹ دیکھیں گے انسٹاگرام, اگر بچہ جتنا دیکھے گا وہ اتنا ہی نارسسسٹ ہوتا چلا جائے گا. اس کو یہ بتایا جائے گا کہ تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ زیادتی کی, تمہارے سائیکولوجیکل اور مینٹل ایشوز ہیں, تمہارے مینٹل ہیلتھ ریہیبلیٹیٹ ہونی چاہیے. وہ ایونچولی اس کو وہی کانٹینٹ پش کرے گا کیونکہ الگوریتم کو لگے گا کہ دس از دا کانٹینٹ دیٹ دے آر انٹرسٹڈ ان. بیسکلی تو ٹراما, ڈپریشن, اینزائٹی ایسا کہا جاتا ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں, جو جین زی ہیں, اس میں ان کو پھنسا گیا ہے, یو نو لائک ان کو وہی کانٹینٹ دکھا کے ان کو لگتا ہے کہ ان کے بہت سارے ٹراماز ہیں لائف میں, وہ ڈپریس ہیں, ان کی انزائٹیز ہیں, اور اس قسم کا کانٹینٹ دکھا کے وہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم تو اب ٹراما میں ہیں, ہمیں ڈپریشن ہے, وی آر ناٹ گونا ڈو اینی تھنگ. تو آپ کا کیا ویو ہے اس پہ؟ آئی تھنک دس از ایگزیکٹلی دا پرابلم کہ جین زی کو وہ اویئرنیس نہیں ملی. اینڈ سرٹنلی وہ مجھے یاد ہے کہ وہ مشہور تھا قصہ ایک چرچل کے بارے میں. وہ کہتے تھے کہ چرچل نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا کہ یار تم کچھ کرتے نہیں ہو, وہ یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے. باپ ڈانٹ رہا ہوگا بیٹے کو, میرا باپ لکڑہارا تھا. تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا, اس نے کہا آپ کا باپ لکڑہارا تھا, میرا باپ وزیر اعظم تھا, اس کی دنیا اور ہے, میری دنیا اور ہے. آج جو جین زی ہے ایک نئی دنیا کے لیے پیدا کی گئی ہے. اس دنیا میں ٹیلیفون از اے ریالٹی, دے آر بورن ود ٹیکنالوجی ان دیئر ہینڈ. ہمیں فون سیکھنا پڑا تھا. آئی ریمبر میرے پاس وہ پیناسونک کا فون ہوا کرتا تھا, اس میں لائٹیں ہوا کرتی تھیں, وہ اس زمانے کے فون تھے. 3210 3310 یہ نام بھی جین زی کو نہیں پتا ہوں گے. دیز ور دی نیو فونس. ہم نے سیکھی ہیں یہ ایپس ویپس کیا ہوتی ہیں, ہم نے سیکھا, وہ ان کے ساتھ ہی پیدا ہوئے, وہ ان کے ساتھ پیدا ہوئے. تو ان میں اور ہم میں سرٹنلی فرق تو ہوگا, لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے نا وہ ملینیلس کو اپنے بچوں کو ٹائم دینا. Your kids eventually need your time. جہاں پر ٹیکنالوجی سے آزاد ہوں آپ, کوئی ٹیلی ویژن نہ چل رہا, ٹی وی آن ہے, فون پہ آپ لگے ہوئے ہیں, دس از ناٹ ٹائم. جہاں پہ صرف بیٹھ کر ایک کانورسیشن کریں تاکہ آپ کو یہ تو پتہ چلے آپ کے بچے سوچتے کیا ہیں, ان کے تھاٹ پروسیسز ہیں کیا, انہیں کیا لگتا ہے دنیا کیا ہے, اور انہیں کیا لگتا ہے یہ دنیا کیسے چلتی ہے. سو دین یو وڈ فیس دا ریالٹی. پھر پتہ چلے گا کہ ان کو تو کیا کچھ پتہ نہیں ہے. میں نے دیکھے ہیں لٹرلی ربیہ 25 سال کے, میں ان کو بچہ تو نہیں کہتا بٹ وہ بچے بنے ہوئے ہیں اور وہ ویٹ کر رہے ہیں. میں نے پوچھا بھائی آپ جاتے کیوں نہیں ہے, جو سب وہ گھر سے گاڑی آئے گی تو جائیں گے. دے ڈو ناٹ نو پبلک ٹرانسپورٹ کیا ہوتی ہے, یہ کام کیسے کرتی ہے. اسی وجہ سے آپ ایونچولی کیا دیکھتے ہیں کہ جتنے میٹروپولیٹن میں رہنے والے بچے ہیں, چاہے وہ سٹی اسکول کے پڑھے ہیں, بیکن ہاؤس کے پڑھے ہیں, روٹس کے پڑھے ہیں, لیکن جو یہ میٹروپولیٹنس میں رہتے ہیں نا, ہر بچے کا ایونچولی ایم کیا ہے, وہ ایونچول ایم ہے بس باہر جانا ہے, وہیں پڑھنا ہے اور وہیں رہنا ہے. ہر کوئی نکلنا چاہتا. یہ آپ کو ماسز میں نہیں ملے گا, ماسز کے پاس آپشنز نہیں ہے نا. تو ہم ایک معاشرہ ایسا کریٹ کر رہے ہیں جہاں پر برین ڈین, جہاں پر ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ ہی مین پاور ہے. تو یہی ہوگا نا, گاربیج ان اینڈ گاربیج آؤٹ. پیرنٹس کو آج ملینیلس کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے, وہی ہم نہیں دیتے ہیں. تو وی کین ایلوکیٹ این آور اے ڈے, اور پروبیبلی 2 گھنٹے یار ہفتے میں تو نکالے جا سکتے ہیں نا, جہاں پر بچے کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے وداؤٹ یور فونس, فون سائڈ پہ رکھ کر. یہ تو آپ نے پیرنٹس کو, ملینیلس کے لیے جو ہے یہ آپ نے میسج دیا ہے. یور میسج ٹو دا یوتھ, 60% پاپولیشن پاکستان کی ینگ ہے, 2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے. یہ جو یوتھ بلج ہے یہ ہمارے لیے ایسٹ ہے یا ایک
ٹکنگ ٹائم بام ہے کہ مطلب کیا ہوگا آگے اگر ان کا ہم فیوچر دیکھتے ہیں تو بیکاز انہوں نے ہی آگے جو ہے وہ سنبھالنا ہے ملک کو. اٹس اے گریٹ ایسٹ. اگر نہیں استعمال کریں گے دین سرٹنلی اٹس اے ٹکنگ ٹائم بام. لیکن مقصد یہ ہے نا کہ ان کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے. تو جین زی آلسو نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ کہ کتنی تکلیفوں کے بعد ہم یہاں تک پہنچے. ان کو یہ سمپل سمجھایا جاتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اٹھے اور انہوں نے پاکستان بنا دیا. اس سے پہلے کی جو پورا ایک پرسپیکٹیو ہے وہ پورا پرسپیکٹیو نہیں پتا ان کو. تو کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے, دیٹ وٹ ریئلی میٹرز. ان کو جب سمجھ میں آئے گا کہ بھائی یہ کیا چیز ہے, یہ ملک کس طریقے سے آیا ہے اور ان کے پیرنٹس نے کتنی قربانیوں کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں, چاہے وہ ایون فائنینشلی غربت سے نکل کر یہاں تک پہنچے. جب یہ ملک بنا تھا آپ کے پاس پنیاں نہیں تھیں سرکاری احکامات لکھنے کے لیے, اور آج آپ کے پاس جگہ جگہ پر آپ لٹرلی کسی بھی چوک میں یا کسی ریسٹورینٹ کے باہر کھڑے ہو جائیں, آپ کہیں گے 1 کروڑ کی گاڑی یہ ہے, 2.5 کروڑ کی گاڑی یہ ہے, 3 کروڑ کی گاڑی یہ ہے, اینڈ ملٹیپلائی کر لیں. پیسہ آیا نا, پیسہ اس قوم نے دیکھا ہے, دیو آلریڈی سین اٹ. لیکن جین زی کو ریالٹی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آیا کیسے, ہم یہاں تک پہنچے کیسے. ہم بہت اچھی سچویشن میں نہیں کھڑے, وی نو اٹ. پاکستان از ناٹ این آئیڈیل کنٹری رائٹ ناؤ, وی نو اٹ. لیکن اس کو بہتر بنا سکتے ہیں ہم. اس کو ایک دن میں جنت نہیں بنا دیں گے, ہاں, لیکن ہم تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کریں گے, چیزیں بہتر ہو جائیں گی. دیٹس فار دا کنٹری اینڈ فار دا جین زی. دے آلسو نیڈ ٹو لرن کہ جو کوئی آپ کو, اور اس وقت لٹرلی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ دنیا جہان کی ڈیپ اسٹیٹ آپ کے 60% بلج کے اوپر کتنا کام کر رہے ہیں, وہ کتنے طریقوں سے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ ڈسیپشنز آج موجود ہیں اور ان کو نہیں پتہ. اور آج بہت سارے پاکستان کے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جو کر رہے ہوں گے اپنا کام, وہ کر رہے ہوں گے اس کو کمبیٹ کرنے کی کوشش. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اس کو کرنے کی ضرورت ہے. دے نیڈ ٹو بی میڈ اویئر کہ آج دنیا کیسے چل رہی ہے, ان کے خلاف کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں, اور ان کو اپنے کیسے کنٹرول میں لانا ہے. تو جب یہ تھوڑا سا ایک قدم یہ آئیں گے, ایک قدم ہم آئیں گے, تو پرابیبلی کہانی بہتر ہو جائے گی. لیکن آج تھنگز آر ناٹ لوکنگ ٹو گڈ رائٹ ناؤ فار جین زی. لیکن تھوڑا سا کوشش یہ کریں گے اور ان کو تھوڑا سمجھ میں آئے گا کہ جو کچھ آپ کو سوشل میڈیا پہ بتایا جاتا ہے, ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہے, کوئی نہ کوئی انٹرنسک ویلیو ہے, کوئی نہ کوئی مقصد ہے, کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہے. ونس یو اسٹارٹ سیئنگ اٹ, تو آپ کے آنکھوں سے پردہ ہٹے گا, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی بیسیوں کے 100 ہوتے ہیں. انہوں نے کبھی پریکٹیکلی ایک دن باہر نہیں گزارا. انہیں نہیں پتا کہ اگر ایک دن گھر کی چھت اویلیبل نہ ہو تو باہر کیسے زندگی گزارنی ہے, کون دوست ہے اور کون دشمن ہے, کون ساتھ کھڑا ہے اور کون ساتھ نہیں کھڑا. They don't know it. تو جب تک انہیں ریالٹیز فیس نہیں کرنی پڑیں گی, دیٹس وائی سروائیول ٹریننگ سے یہ نہیں نکلیں گے, ان کا کچھ نہیں بننے والا. صحیح. تھینک یو سو مچ. میں تو آپ سے جو ہے اور 2 گھنٹے جو ہے وہ بات کر سکتی ہوں, لیکن بیسٹ آف لک. آپ کی بک آ رہی ہے, مجھے یہ سن کے بہت خوشی ہوئی. اینڈ اٹس آن ڈسیپشن. کوئی ٹائم لائن بتا دیں ہمیں, کب تک آئے گی یا نہیں؟ اگلے 2 ہفتے میں انشاءاللہ بقر عید سے پہلے ایک اچھا تحفہ دے کے جائیں گے. اوہ ریئلی؟ عید سے پہلے عید ہی کرا دیں گے. سون. ماشاءاللہ. آئی ہوپ کہ جو ہے وہ بہت سکسیزفل ہو آپ کی بک. زبردست آپ ویڈیوز بناتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. تھینک یو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.